دوست دور ہے پر دل کے پاس ہے، یادوں میں آج بھی اس کا احساس ہے۔ واہ! سچ بتائیں تو سننے میں ہی یہ جملہ کتنا گہرا لگتا ہے نا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھا ایک ایسے جذبے کی دنیا میں اتریں گے جو ہماری زندگی کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ ایک سچا دوست نظروں سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس کی یادیں اور احساس دل میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ دی پرزم آف دوستی کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم دوستی کے اس عظیم تصور کو الگ الگ زاویوں سے ایکسپلور کریں گے۔ اردو ادب، ثقافت اور روایت میں دوستی صرف کوئی عام سا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ایک پرزم کی طرح ہے جس میں سے گزر کر روشنی بالکل مختلف اور خوبصورت رنگوں میں بکھرتی ہے۔ اور آج انہی مختلف مواد اور حوالوں کی مدد سے ہم ان تمام رنگوں کو کھول کر سمجھیں گے۔ اس موضوع کی گہرائی تک جانے کے لیے ہمارا آج کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے دوستی کا جوہر، پھر یادوں سے جڑی شاعری، اس کے بعد معافی کی سبق آموز کہانیاں، پھر روحانی وفاداری کا اعلیٰ ترین معیار، اور آخر میں دیکھیں گے کہ جدید ادب میں اس کا اظہار کس طرح ہو رہا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، دوستی کا جوہر اور اس کی ثقافتی اہمیت۔ ہماری ثقافت میں دوستی ایک بہت مضبوط بنیاد کا نام ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یادوں کی شاعری، جو اصل میں تڑپ اور یاد کی زبان ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی دنیا پر نظر ڈالی جائے تو وہاں دوستی، یاد، شاعری کی الگ الگ قسمیں ملیں گی۔ آج کل لوگ رومن اردو میں اپنے جذبات کا اظہار بہت زیادہ کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ نہایت آسان اور عام فہم ہے۔ اس میں خاص طور پر بچپن کی معصوم یاریوں کا ذکر آتا ہے، پھر 2 لائن والی چھوٹی مگر بہت اثردار شاعری آتی ہے، اور ان دوستوں کے لیے ایک عجیب سی تڑپ دکھتی ہے جو زندگی کی دوڑ میں کہیں دور نکل گئے ہیں۔ دیکھیں، عمر بڑھنے کے ساتھ دوستی کے معنی کس طرح بالکل بدل جاتے ہیں۔ ایک طرف بچپن کی وہ معصومیت ہوتی ہے، ساتھ مل کر کھانا کھانا، گلیوں میں کرکٹ کھیلنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر اگلے ہی لمحے مان جانا، اور دوسری طرف بڑھتی عمر کی جدائی، جہاں دوستوں کے بنا زندگی کی بڑی سے بڑی خوشی بھی ادھوری لگنے لگتی ہے۔ جدید دور کی تیز رفتار مصروفیت نے ہمیں صرف انہی یادوں کے سہارے جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں تیسرے حصے پر، معافی کی کہانیاں۔ آئیے اس رشتے کے اخلاقی پہلوؤں پر کچھ سبق آموز کہانیاں دیکھتے ہیں۔ ذرا علی اور سلمان کے سفر کی اس کہانی پر غور کرتے ہیں۔ ایک شدید گرمی کا سفر ہے اور علی کو لگتی ہے بہت پیاس۔ سلمان کے پاس پانی نہیں ہوتا تو علی آپے سے باہر ہو کر غصے میں اپنے دوست کو ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے۔ لیکن سوچئے، بعد میں جب ایک دریا کے پاس علی کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے تو وہی سلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا کر اسے بچا لیتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے اہم نقطہ پتہ ہے کیا ہے؟ سلمان نے تھپڑ کھانے کے بعد اپنے غصے کو ریت پر لکھا تاکہ ہوا اسے مٹا دے، لیکن جب علی کی جان بچائی گئی تو علی نے اس احسان کو پتھر پر کندہ کیا تاکہ یہ کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ یہ اس بات کا انتہائی خوبصورت استعارہ ہے کہ دوستوں کی دی ہوئی تکلیف کو ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے اور ان کی بھلائی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک اور قصہ وفاداری کی اس بنیادی بات کو بہت خوب سمجھاتا ہے۔ راشد شہر جا کر امیر ہوتا ہے اور اپنے پرانے دوست کاشف کو بھول جاتا ہے، لیکن وقت بدلتا ہے، اسے دھوکہ ملتا ہے، اور وہ اپنا سب کچھ ہار کر جب واپس گاؤں آتا ہے تو کاشف کسی بھی گلے شکوے کے بغیر اسے فوراً گلے لگا لیتا ہے اور دوبارہ کھڑے ہونے میں مدد کرتا ہے۔ اصل دوست وہی ہے جو کامیابی میں نہیں بلکہ ناکامی میں بھی کندھا دے۔ اور اس حیرت انگیز عقیدت کا نتیجہ دیکھیے، اس سچی وفاداری کے بدلے راشد بعد میں اپنے دوست کے اعزاز میں دوستی پبلک اسکول بناتا ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے پر، روحانی معیار اور بے مثال قربانی کی انتہا۔ تاریخ میں دوستی کا سب سے اعلیٰ معیار کیسا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس سوال پر غور کرتے ہیں، آخری درجے کی وفاداری آخر دکھتی کیسی ہوگی؟ ایک ایسی دوستی جو عقیدت بن جائے اور جو ہر قربانی دینے کو تیار ہو، اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہماری تاریخی اور روحانی حوالے ہمیں واقعی ایک عظیم مثال دیتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کی عظیم مثال ملتی ہے۔ حضور نے ایک انگوٹھی دے کر اس پر اللہ کا نام لکھوانے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابوبکر کا دل گوارا ہی نہ کر سکا کہ اللہ کا ذکر ہو اور ان کے محبوب دوست کا نام شامل نہ ہو، اس لیے انہوں نے محمد کا نام بھی جڑوا دیا۔
اور پھر تاریخی قصوں میں آتا ہے کہ ربانی فیصلے سے اس پر ابو بکر کا نام بھی کندہ ہو گیا۔ یہ محبت اور عقیدت کا وہ مقام ہے جو عام سمے سے بالکل بالاتر ہے۔ اسی عظمت کی ایک اور بہترین نظیر تاریخ میں غار تھور کے سفر میں ملتی ہے۔ ذرا تصور کریں 5413 فٹ کی بلندی پر چڑھنا اور دشمنوں سے گھرے ہونے کی حالت میں پہلے جا کر غارت کو صاف کرنا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر غارت کے سوراخوں کو بند کر دینا تاکہ دوست کو کسی سانپ یا بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ واقعات ہمیں بہت واضح طور پر سکھاتے ہیں کہ تاریخ میں دوستی کا اصل مطلب ہی دوست کی ڈھال بن جانا ہے۔ خیر، اب 5ویں اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جدید ادب میں دوستی اور کس طرح دوستی آہستہ آہستہ رومانس میں بدل جاتی ہے۔ جدید اردو ادب میں خاص طور پر انٹرنیٹ پر آج کل عام پڑھی جانے والی کتابوں کا ایک بہت بڑا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے کہ ایک بہت مشہور جدید ناول یارا وے تیری یاریاں کی مثال لے لیجئے، جسے M.H. نے لکھا ہے۔ آج کل اس قسم کے مواد کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے، جہاں ایک باغ دوستی آگے چل کر ایک فطری رومانس کی شکل لے لیتی ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر لوگ ان کہانیوں کی طرف اتنا کیوں کھینچے چلے آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ناولوں میں بالکل حقیقت سے قریب حالات بتائے گئے ہیں۔ معصوم دوستوں کا مل کر زندگی کے مسائل حل کرنا اور ثقافتی اور خاندانی دباؤ کا مل کر سامنا کرنا، اس میں دوستی سے پیدا ہونے والا وہ خالص اور نیچرل رومانس ہوتا ہے جو کسی فینٹیسی سے نہیں بلکہ لوگوں کی حقیقی زندگی اور ان کے جذبات سے میل کھاتا ہے۔ تو اس پورے سفر کو دیکھتے ہوئے جہاں ہم نے شاعری دیکھی، سبق آموز کہانیاں سنی، روحانی واقعات کو سمجھا اور جدید لٹریچر کو جانا، آخر میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس تیز اور شرغل والے دور میں ہماری زندگی میں وہ پتھر پر کندے ہوئے دوست کہاں ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے برے وقت میں بالکل ویسے ہی سہارا دیا جیسے ان فسانوں اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ یہ پورا مباحثہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان رشتوں کی واقعی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہی مکمل ہوتا ہے، جو اپنے پیچھے یہ یاد دہانی چھوڑ جاتا ہے کہ سچی